السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 2-3 ہفتوں سے آپ کی جامع مسجد میں وصول ایمان کی شرح کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا علم عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آپ اعلان سنتے ہیں کہ درس مختصر ہوگا، تو مختصر کا مطلب 20 سے آدھا گھنٹہ سمجھیے آپ لوگ، 5 منٹ 10 منٹ نہیں سمجھیے گا، کیونکہ یہ کلمہ نہیں ہے کہ بہت مختصر رہے۔ اور جو ہمارے حرد العزیز سید حذیفہ صاحب اعلان کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہ ہمارے بڑے ہی مخلص متعاون سید نجیب صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر پڑھ بھی رہے ماشاءاللہ، کلیۃ اللغہ میں عربی زبان ماشاءاللہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ مہینے میں یا 15-20 دنوں کے اندر وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ بھی چلے جائیں وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ بنیادی علم تو سب کے لیے ضروری ہے، اور مزید علم حاصل کرنے کے لیے بھی افراد چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک کما حقوق پہنچا سکیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی، اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے۔ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہیں۔ آج جو باب ہے وہ ہے الحکمت ضالۃ المومن۔ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ گمشدہ چیز کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو چیز گم ہو جاتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور وہ جہاں بھی جس شکل میں بھی جس کے پاس بھی مل جاتی ہے اس کو لے لیتا ہے۔ ضالہ کہتے ہیں عربی زبان میں گمشدہ چیز کو، چاہے کسی کا جانور گم ہو جائے، چاہے کسی کا مال گم ہو جائے، کوئی بھی چیز گم ہو جائے اس کو ضالہ کہا جاتا ہے۔ تو حکمت یعنی علم اور معرفت، سوجھ بوجھ، دور اندیشی، دانش مندی، یہ ساری چیزیں مومن کی گمشدہ چیز ہیں۔ جیسے انسان اپنے گم ہو جانے والی چیز کو تلاشتا ہے، اور جہاں ہی مل جاتی ہے وہ چیز، جس شکل میں بھی ہو، جس کے پاس بھی ہو، فوراً اس کو حاصل کرتا ہے۔ تو یہی مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ حکمت اس کی گمشدہ چیز ہے۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے لغت کے اندر کہ گھوڑے کے جو زین لگاتے ہیں اور اس کے اندر دونوں طرف سے رسیاں ہوتی ہیں، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ زین کو، لگام کو، یا جانور کے منہ کے اندر جو چیز ڈالی جاتی ہے اور دونوں طرف سے رسیاں ہوتی ہیں اس کو حکمت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، لغت میں۔ یہ چیز کیا کرتی ہے جانور کے لیے؟ جانور کو تیز چلنے سے یہ چیز روکتی ہے۔ سرپٹ جانور نہیں بھاگتا ہے، جب اس جانور کا مالک زین کو، رسی کو پکڑتا ہے تو تیز نہیں بھاگتا ہے، تو تیز بھاگنے سے یہ چیز اس کو روکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیز جانور پر کنٹرول کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر گھوڑے کے اندر زین نہ رہے تو اس پر انسان کا کنٹرول نہیں رہے گا، وہ بھاگے گا اور انسان اس کو پکڑ بھی نہیں پائے گا۔ تو 2 چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو سرپٹ بھاگنے سے، جلدی دوڑنے سے وہ چیز اس کو منع کرتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس سے جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہی اصطلاح کے اندر بھی یہی چیز مطلوب ہوتی ہے کہ انسان کو جلد بازی سے حکمت روکتی ہے۔ جلد بازی حکمت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے جس کے اندر حکمت ہوتی ہے وہ حکمت انسان کو کنٹرول کرتی ہے، یا انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور جلد بازی سے کوئی ایسا فیصلہ لینے سے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، جہالت سے، حماقت سے، غصہ سے،
ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو حکمت کی وجہ سے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو دونوں معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں کہ انسان جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں لیتا، اور پھر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے جذبات میں آنے سے۔ تو حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے دور اندیشی، قوت فیصلہ، یا اس طریقے سوجھ بوجھ اور علم اور فہم اور معاملے کو سمجھنا، یہ تمام چیزیں حکمت کے اندر آتی ہیں۔ حکمت کی تعریف علماء نے بہت سارے الفاظ کے اندر کی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی تعریف کی ہے اس کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فعل ما ينبغي، مناسب کام کرنا، علی الوجہ الذی ينبغي، مناسب طریقے پر کرنا، فی الوقت الذی ينبغي، مناسب وقت میں کرنا، اس کا نام حکمت ہے۔ مناسب کام ہونا چاہیے، اور مناسب کام وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کے اور انسان کی عقل کے موافق ہوتا ہے، وہ مناسب کام ہوتا ہے۔ کیسے کرنا؟ مناسب طریقے پر کرنا، مناسب طریقے پر اس کو انجام دینا۔ تو کسی بھی کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، انسان اس کام کو اسی طریقے پر انجام دے گا۔ اگر کوئی دوسرا طریقہ اپنائے گا تو حکمت نہیں کہا جائے گا اسے، اس کو حکمت نہیں کہیں گے، وہ حکمت کے خلاف ہوگا۔ وقت بھی مناسب ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت مناسب نہیں رہتا انسان کے لیے، انسان کے پاس علم ہے، کوئی بات کہنا چاہتا تو وقت کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ شادی کا ماحول ہے، اگر آپ وہاں پر قبر کے مسائل بیان کریں گے، موت کا منظر پیش کریں گے، آخرت کی ہولناکی پیش کریں گے، جہنم کی سختیاں پیش کریں گے، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ علم ہے، بات اچھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن وقت مناسب نہیں۔ تو جو حکیم ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے، مناسب کام ہو اور مناسب طریقے پر ہو اور اس طریقے سے مناسب وقت میں ہو، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ حکمت کئی معنی کے لیے قرآن اور سنت کے اندر استعمال ہوا ہے۔ حکمت نبوت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت دیا، تو سلیمان علیہ السلام نبی تھے، تو یہاں پر حکمت سے مراد علماء نے لیا ہے نبوت، کہ اللہ رب العالمین ان کو نبوت عطا فرمائی، اور نبوت پوری کی پوری حکمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے، وہی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو اس کی پوری باتیں حکمت پر مبنی ہوتی ہیں۔ پورا قرآن حکمت ہے، اللہ کے رسول کی پوری حدیثیں حکمت پر مبنی ہیں۔ اس لیے ہر نبی حکیم ہوتا ہے، ہر نبی حکیم ہوتا ہے، لیکن نبی کو حکیم نہیں کہیں گے، اس لیے کہ نبوت کا درجہ حکمت سے اونچا ہے۔ نبی کے علاوہ بھی حکیم ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس نبوت نہیں ہے۔ جو سوجھ بوجھ کا مالک ہے، دور اندیش ہے، معاملے کو سمجھتا ہے، قوت فیصلہ اس کے پاس ہے، وہ حکیم انسان ہے، وہ علم والا ہے، معرفت والا ہے، سوجھ بوجھ والا، وہ حکیم انسان ہے۔ تو ہر حکیم نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی حکیم ہوتا ہے۔ جیسے ہر نبی ولی ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ ولی جو اللہ کے قریب ہو، اللہ کا نیک بندہ، تو نبی سے بڑھ کر کے اللہ کا نیک بندہ کون ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ ولی تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی ہوتے ہیں، سب سے بڑی ولی وہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو ولی اس لیے نہیں کہا جائے گا کیونکہ نبوت ولایت سے اونچا درجہ، نبی کے علاوہ بھی ولی ہو سکتے ہیں، لیکن اور ہر ولی نبی نہیں ہو سکتا۔ تو نبوت یہ اونچا درجہ، اسے نبی کے بعد نہیں کہیں گے نبی حکیم یا اس طریقے سے ولی، یہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جب نبوت کا لفظ استعمال کر لیا گیا تو یہ سب سے آخری درجہ ہے جو کسی انسان کے لیے ہو سکتا ہے۔ نبوت کے بعد جو ہے الہیت ہی کا درجہ باقی بچتا ہے۔ تو نبوت بہت اونچا مقام ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس کو چاہتا ہے انہیں عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ تو نبوت کے لیے بھی حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس طریقے سے سنت کے لیے بھی حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بلکہ قرآن کے اندر جہاں بھی قرآن کتاب اور حکمت ایک ساتھ بیان ہو تو وہاں پر حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی ہے، آپ کی حدیثیں مراد ہوتی ہیں، جیسا کہ علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتاب دیا اور حکمت دی، وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت یعنی حدیث سناتے ہیں اور اس طریقے سنتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو کتاب اور حکمت جہاں قرآن کریم کے اندر ایک ساتھ آئے
وہاں پر حکمت سے مراد سنت ہوتا ہے۔ اس طریقے سے قوت فیصلہ، اس کے لیے بھی حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ علم کے لیے بھی حکمت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو چیزوں کے اندر حسد یعنی رشک کو کیا جاتا ہے، ایک تو وہ جس کو اللہ نے حکمت دیا اور اس حکمت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو یہاں پر حکمت سے مراد کیا؟ علم مراد ہے۔ تو علم کے لیے بھی لفظ حکمت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حکمت کے کئی معنی ہیں اور اس طریقے سے اس کے کئی مطالب ہیں جو کتاب و سنت کے اندر جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اصطلاح کے اندر جیسا کہ امام ابن القیم نے رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مناسب کام مناسب طریقے پر اور مناسب وقت میں کرنا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے حکمت کی تعریف یہ کی ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصلی جگہ پر رکھنا، یہ بھی حکمت ہوتا ہے۔ یہ ظلم کے برعکس ہوتا ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے وضع شیء فی غیر محلہ، جس کی جو جگہ نہ ہو وہاں پر رکھنا کسی چیز کو، اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ جس کی جو جگہ نہ ہو وہاں پر کوئی چیز رکھنا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، جیسے مان لیجئے آئینہ ہے، یہ کیا نام ہے، چشمہ ہے، اس کی جگہ کیا؟ آنکھ ہے، یہاں پر انسان اس کو رکھے۔ اب انسان اس کو آنکھ پر رکھنے کی بجائے کسی اور جگہ پر رکھے تو گویا کہ اس کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا، اور اس کو دوسری جگہ پر اس نے رکھ دیا جو اس کی جگہ ہی نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ظلم کہتے ہیں کہ جو جگہ نہ ہو وہاں پر اس چیز کو رکھنا، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ شرک کو سب سے بڑا ظلم کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ انسان جو عبادت کی جگہ ہے اس جگہ پر عبادت نہیں کرتا بلکہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اسی لیے شرک کو ظلم کہا گیا۔ عبادت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور عبادت کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دے، لیکن وہ بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کی بات کرتا ہے، غیر اللہ کی بات کرتا ہے، تو ظلم کرتا ہے۔ اس لیے لقمان حکیم نے کیا کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیونکہ عبادت اس نے ایسی جگہ رکھ دی جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ عبادت کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ کی کو عبادت کرنا ہے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی بات کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ شرک کرتا ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ یہ تو حکمت کے کئی معنی علماء نے جو ہے بیان کیے ہیں۔ امام ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تفسیر ہے، بڑی اچھی بات انہوں نے بیان کی حکمت کے تعلق سے۔ فرماتے ہیں الحکمت و جمال العلم، حکمت کیا ہے؟ علم کی خوبصورتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن اس کو رکھنے کے لیے اس کے پاس طریقہ اور سلیقہ نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان علم کی باتیں کرتا ہے لیکن لوگوں کی طرف سے اس کو تانے سننے پڑتے ہیں، کیونکہ جگہ مناسب نہیں ہوتی ہے، رکھنے کا طریقہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کے پاس علم کے ساتھ حکمت بھی ہوتی ہے تو علم کی باتوں کو، دانش کی بندی کی باتوں کو حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے تو لوگ اسے قبول کرتے ہیں۔ وہ آلۃ العمل، اور یہ عمل کا ذریعہ ہے، یعنی انسان کو اللہ نے حکمت دیا تو کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے۔ علم ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے، انسان کے پاس حکمت ہوتی ہے تو عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اس کو استعمال کرے اس چیز کو۔ وہ اقرب الوسائل لحصول المقاصد، اور مقصدوں کے حاصل کرنے کے لیے سب سے قریبی وسیلہ ہوتا ہے۔ انسان حکمت سے کیا ہے؟ معلوم کر لیتا ہے کس چیز کو، یعنی جو مقاصد ہیں ان کے حاصل کرنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے کیا ہے؟ یعنی مقصد کو پا لیتا ہے۔ جس انسان کے پاس حکمت ہوتی ہے انسان اس کے ذریعے سے مقصد کو پا لیتا ہے۔ الحکمت تہون السعہ، جو مشکل چیزیں ہوتی ہیں حکمت اس کو آسان کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جس کے پاس حکمت نہیں ہوتی ہے، چھوٹی سی کوئی پریشانی آ جاتی ہے فوراً وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جو حکیم ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے، تمام چیزوں کو سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی حکمت کی وجہ سے مشکل چیزیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے، فوراً جذبات میں نہیں آ جاتا ہے، فوراً غلط قدم نہیں اٹھا لیتا جلد بازی میں آ کر کے، فوراً نہیں، وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے انجام پر غور کرتا ہے، اور یہ مناسب وقت ہے کہ نہیں مناسب وقت ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے پریشانیوں کو آسان کر دیتی ہیں۔ وَبِهَا تَنْدَفِعُ الْعَوَائِقُ،
اور جو عوائق ہے، رکاوٹیں ہیں، ان کو حکمت سے انسان دور کر دیتا ہے۔ رکاوٹیں جو آتی ہیں راستے میں، انسان کیا کرتا ہے؟ رکاوٹوں کو حکمت سے دور کر دیتا ہے۔ رکاوٹ یعنی کوئی ایسی چیز آ گئی کہ آپ کو اس کام کرنے کے لیے مانع بن گئی، رکاوٹ بن گئی، تو آپ کیا کریں گے؟ کام نہیں کریں گے۔ نہیں، انسان رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، انسان رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ آپ کو مان لیجئے کہیں جانا ہے اور جو چیز وہاں جانے کے لیے چاہیے وہ چیز مان لیجئے رکاوٹ بن گئی، آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ آ گئی، تو کیا کریں گے؟ واپس آ جائیں گے؟ نہیں، حکیم جو ہوتا ہے واپس نہیں آتا، اس کے لیے دوسرا راستہ اپناتا ہے۔ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ دوسری گاڑی بلائیں گے، گاڑی سے نہیں جا سکتے، آپ کے پاس بائک ہے، بائک آپ استعمال کر لیں گے۔ آپ فلائٹ جانے والے تو فلائٹ آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹرین سے جا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس مقصد کو چھوڑ دیں اور پیچھے ہٹ جائیں، نہیں۔ تو جو حکیم ہوتا ہے رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، یا حکمت سے رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ کم ندم عجول انتعش، کتنے جلد باز لوگ اور اس طریقے سے اجڑ قسم کے لوگ ان کو ندامت ہو جاتی ہے، کیونکہ جلد بازی میں فیصلہ لے لیا، فیصلہ غلط ہو گیا، ان کو ندامت ہوتی ہے اس فیصلہ لینے میں۔ وَكَمْ أَدْرَكَ الْمَطْلُوبُ مَتَانٌ رَفِيقٌ، اور جو نرم دل ہوتا ہے، سوجھ بوجھ کا مالک ہوتا ہے، کتنے اپنے مطلوب چیز کو جو اس کا مقصد اس کو حاصل کر لیتا ہے، اپنی نرمی کی وجہ سے اور اپنی سوجھ بوجھ کی وجہ سے، دانش مندی کی وجہ سے اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جو جلد باز ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو ندامت کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، تو یہ حکمت کہلاتی ہے۔ تو حکمت بہت عظیم چیز ہوتی ہے، اور جسے حکمت دے دیا گیا اسے بہت زیادہ خیر دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہو گئی اوتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دے دی گئی اسے بہت زیادہ خیر دے دیا گیا، بہت زیادہ بھلائی اسے مل گئی، کیونکہ جو حکمت والا انسان ہوتا ہے اسے ندامت کبھی نہیں اٹھانی پڑتی، کیونکہ وہ سوجھ بوجھ کر کے قدم اٹھاتا ہے، انجام پر غور کرتا ہے، تمام چیزوں پر غور کرنے کے بعد وہ قدم اٹھاتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں کبھی اس کو ندامت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتا، جہالت پر فیصلہ نہیں کرتا، جذبات میں آ کر کے فیصلہ نہیں کرتا، اس لیے کبھی ایسے شخص کو ندامت نہیں ہوتی ہے۔ حکمت بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتی ہے، جیسے حکیم جو ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ بات خود بیان کی ہے شیخ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحکیم اذا لم یدرک جمیع المطلوب تنازل الی بعضہ، کہ جو حکیم ہوتا ہے اگر اسے تمام چیزیں نہ ملیں تو وہ تنازل اختیار کر لیتا ہے، کم چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کی اچانک تنخواہ کم کر دی جاتی ہے، اب آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ جلد باز لوگ ہوتے ہیں، فوراً فیصلہ لیتے ہیں کہ ہمیں یہاں نہیں کام کرنا ہے اور ہم اپنے ملک جائیں گے۔ ملک جانے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کی تھوڑی تنخواہ کم کر دی گئی، آپ وہاں پر رک جائیے، حالات پر نظر رکھیے، جلد بازی سے کام مت کیجیے۔ آپ یہ آپ کا جو میدان ہے اس میدان کو چھوڑ کر کے، اس فیلڈ میں چھوڑ کر کے کسی دوسری فیلڈ میں آپ کو تعین کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ دوسرے فیلڈ میں چلے جائیے، اب یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اب انسان جلد بازی میں آ کر کہتا نہیں، فوراً استعفیٰ دے دیتا ہے، بعد میں سوچتا ہے یار بہتر تھا میرے لیے، مجھے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، مجھے اس فیلڈ میں جانا چاہیے تھا، ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، بہتر وقت ابھی نہیں ہمارے لیے جانے کے لیے، ابھی مجھے یہاں اور رہنے کی ضرورت ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ اگرچہ اسے پوری چیز نہ ملے تو معمولی چیز جو مل جاتی ہے اس کو بھی حاصل کر لیتا ہے، اسی کو حکمت کہا جاتا ہے، وہ حکیم ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جو بیوقوف ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے، فوراً فیصلہ لے لیتا، نہیں بعد میں پچھتاتا، بعد میں پریشان ہوتا۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے وَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مَا قَصَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ بِانْتِفَاعِ الشَّرِّ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جو مطلوب چیز وہ نہیں ملتی ہے، لیکن وہ شر کو ختم کر کے اس پر قناعت کر لیتا ہے کہ چلو بھائی ہمیں خیر نہیں ملا لیکن شر تو ہم سے دور ہو گیا، جو ہمیں پریشانی آنے والی تھی وہ تو ہماری ختم ہو گئی، اس کو دور کر دیتا ہے۔ اگرچہ اس کو خیر نہیں ملا، بھلائی اس کو نہیں ملی اور مطلوب چیز نہیں ملی، لیکن جو شر اور جو برائی اور مصیبت آنے والی تھی اس کو اپنی حکمت سے دور کر دیا، اسی پر وہ قناعت کر لیتا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم کو چیز نہیں ملی لیکن ہم کو شر بھی تو نہیں پہنچا، ہم کو برائی بھی تو نہیں پہنچی۔ یہ بھی حکیم ایسا کرتا ہے، دوسرا انسان نہیں کرتا۔ اور تیسری بات بیان کرتے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ كُلُّ الشَّرِّ
دفع بعضه وخففا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری پریشانی دور نہیں ہوتی ہے، لیکن جو معمولی پریشانی اس کو انسان انگیز کر لیتا ہے کہ چلو معمولی پریشانی ہم برداشت کر لیں گے. یہ بھی حکمت ہوتی ہے. معمولی پریشانی، اس لیے اسلام کا قاعدہ یہ کہ جہاں دو پریشانیاں آپ کو آنے والی ہوں انسان چھوٹی پریشانی کو برداشت کر لے. یہ حکمت کہلاتا ہے. اب مان لیجیے آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کو کاٹنا ہے. اب آپ کہتے بھی میرا ہاتھ کٹ جائے گا، میں اس کیسے کام کروں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، میری خوبصورتی ختم ہو جائے گی، میں کیا کروں گا، میں ہاتھ نہیں کٹواؤں گا. جب ہاتھ نہیں کٹوائیں گے پورا زہر جسم کے اندر چلا جائے گا، آپ کو جسم سے جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. ابھی صرف آپ ہاتھ کٹوا لیں آپ کی جان بچ سکتی ہے. تو اس کو حکمت کہا جاتا ہے کہ انسان چھوٹی پریشانی کو لے لے اور بڑی پریشانی کو انسان دور کر دے. اس کو حکمت کہا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر آتی ہیں. تو جو انسان کو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیتا ہے، حکمت اس کے پاس ہوتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہے اور معاملے کو دیکھ کر کے، حالات کو دیکھ کر کے، وقت کو دیکھ کر کے مناسب فیصلہ کرتا ہے، مناسب قدم اٹھاتا ہے. تو جو حکیم ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے کی چیزیں اس کے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں. حکیم دوسروں سے مشورے بھی لیتا ہے اور دوسروں کے مشورے کو قبول کرتا ہے اگر وہ مشورہ صحیح ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ لیے کرتے تھے. غزوہ خندق میں سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صحابی ہیں، سلمان فارسی امتی ہیں، اور ہمارے نبی نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، دشمن ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور اب ہم کیا کریں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا فیصلہ کیا تھا، مشورہ دیا تھا کہ خندق کھود دو. آپ ان کے مشورے کو قبول کر لیے. یہ نہیں کہا کہ بھائی میں تو نبی ہوں، تم تو ہمارے امتی ہو، صحابی ہو، اور تمہارا درجہ مجھ سے نیچا ہے، میں کیسے آپ کا مشورہ قبول کروں. آپ نے نہیں کہا بلکہ ان کے مشورے کو آپ نے قبول کیا. اس طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ کے مشرکین نے آپ کو روک دیا عمرہ کرنے سے، اور جو صلح کی تھی اس صلح میں بظاہر مسلمانوں کے لیے فائدہ نہیں تھا، مسلمانوں کی سبکی تھی اور ان کی کیا نام ہے اس کے اندر رسوائی تھی مسلمانوں کے لیے. تو صحابہ کرام ناراض ہو گئے، عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور دیگر صحابہ کرام ناراض ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ہو کر کے آئے گا ہم ان کے حوالے کر دیں گے، لیکن کوئی مسلمان اگر کافر ہوگا تو ہم ان کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، وہ ہمارے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس میں ہماری ذلت، ہماری رسوائی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کو قبول کر لیا کیونکہ اسی کے اندر بھلائی تھی. یہ فتح مبین کو اللہ رب العالمین نے اس کو قرار دیا، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ جو مسلمان ہو جائے گا کافر نہیں ہوگا. جسے اسلام کی لذت مل جائے گی، توحید کی لذت، وہ کفر میں نہیں جائے گا. تو آپ نے اس فیصلے کو قبول کر لیا. صحابہ کرام ناراض تھے. آپ نے کہا کہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آنا ہے، یہ فیصلہ ہوا تھا. تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ اونٹ ذبح کر دو، جانوروں کو ذبح کر دو اور اپنے بال اڑا لو، اپنے بال کٹا لو. آپ بار بار لوگوں کو حکم دے رہے ہیں لیکن صحابہ کرام ناراض ہیں، کوئی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تین تین مرتبہ نبی نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں یا اپنی بیوی جو ان کے ساتھ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس تشریف لے گئے اور پریشان ہیں آپ. ام سلمہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ کہ میں لوگوں کو حکم دے رہا ہوں کہ بال اڑا لو، جانور ذبح کر دو، کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی میری بات سن ہی نہیں رہا. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ باہر جائیے اور اپنے اونٹ کو ذبح کر دیجئے اور کسی کو بلا کر کے بال اڑانا شروع کر دیجئے. آپ نے ویسے ہی کیا. جب آپ نے کرنا شروع کر دیا تمام صحابہ نے جانوروں کو ذبح کر دیا، جن کے پاس جانور تھے بال کو اڑانا شروع کر دیا اور حلال ہو گئے. کس کا مشورہ تھا یہ؟ آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا. اب ہم گھر میں مشورہ لیں، ہماری عورت کوئی مشورہ دے، تمہاری کیا بات ہے، تمہارا مشورہ ہم نہیں لیں گے، تمہارے پاس تو عقل کی کمی ہے، سوجھ بوجھ کی کمی ہے، تمہاری بیوی ہو، تمہارا فیصلہ، تمہارا مشورہ ہم نہیں قبول کریں گے. یہ جہالت ہی ہے. ایسا نہیں ہونا، نادانی کی بات ہے. مشورہ کسی سے بھی اچھا مشورہ ہے، اچھی بات اس کو قبول کرنا ہے. یہ حکمت ہے، مومن کی گمشدہ چیز ہے. اچھی بات آپ کو کہیں سے بھی ملے، کس سے بھی ملے، آپ کو اس کو قبول کرنا ہے. یہ نہیں کہ چھوٹا میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، چھوٹی عمر میں ہے. ایسا نہیں ضروری ہے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ کو حکمت بھی آ گئی ہو سکتا ہے کہ انسان کی عمر کم ہو، اس کے پاس سوجھ بوجھ زیادہ ہو سکتا ہے. ایسا یہ حکمت عمر سے نہیں ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے. تو سوجھ بوجھ اور حکمت جہاں بھی جس سے انسان کو ملے سے قبول کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہماری بیوی ہے، کچھ لوگ بیویوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے،
ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتے, انہیں لونڈی سمجھتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ماں اور سب سے اونچا درجہ دے دیتے ہیں. دونوں یعنی امت جو ہے اسی کے اندر گمراہ ہے سمجھ لیجیے. یا تو بہت زیادہ غلو یا تو بہت زیادہ تنقید ہوتا ہے. اس لیے جو درمیانی راستہ ہوتا ہے, درمیان کا جو ہوتا ہے وہ بہتر راستہ ہوتا ہے. تو انسان کو قبول کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اس کا جو مشورہ ہے, بیوی ہو یا بہن ہو, بیٹی ہو, جو بھی ہو, کیا وہ مشورہ صحیح ہے, صحیح نہیں ہے, کس طریقے سے ہے. تو انسان کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے, اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ عورت کا مشورہ تو ہم نہیں لیں گے, ایسا نہیں میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مشورے کو قبول کیا, آپ نے صحابہ کے مشورے کو قبول کیا. آپ کا سب سے اونچا مقام مرتبہ, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے لوگوں کے مشورے کو قبول فرمایا. تو اس طریقے سے مشورہ بھی جو ہوتا ہے حکیم, وہ لوگوں سے مشورے کرتا ہے اور سوچ کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے. اور سب سے بڑی حکمت میرے بھائی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت. اس سے بڑی حکمت نہیں ہو سکتی کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے, اللہ پر ایمان لائے, اللہ کی بات کرے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اس سے بڑی حکمت نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو کیا دے رکھا تھا, حکمت دے رکھی تھی. لقمان یہ حکیم تھے, نبی نہیں تھے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو حکمت دیا. تو وہاں علماء نے اس کی تفسیر کی کہ حکمت سے مراد نبوت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی دیگر آیات میں اللہ نے حضرت لقمان کے, حضرت سلیمان کے بارے میں کیا بیان فرمایا کہ وہ نبی تھے, لیکن لقمان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. کئی بھی آیات میں اللہ نے بیان فرمایا کہ نبی تھے. وہ حکیم تھے, حکمت والے تھے, سوجھ بوجھ والے, علم والے تھے. اللہ ان کو معرفت دے رکھی تھی. وہ اللہ کو پہچانتے تھے, اللہ پر ایمان لانے والے, صرف اللہ کی بات کرنے والے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو اللہ رب العالمین لقمان کو حکمت دے رکھی تھی. اور وہ حکمت نہیں جو آج ہمارے یہاں مشہور ہے. لوگ کہتے ہیں کہ لقمان چلتے تھے تو جڑی بوٹیاں بولتی تھی میں فلاں مرض کی دوا ہوں. یہ سب بے بنیاد بات, یہ حکمت نہیں ہے. یہ اس کو بھی حکمت کہہ سکتے ہیں, اصطلاح میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن سب سے بڑی حکمت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانے. اس لیے ڈاکٹر حکیم اس معنی میں نہیں ہو سکتا. اگر وہ اللہ پر ایمان نہ لائے, اللہ کی بات نہ کرے, آپ اس کو ڈاکٹر کہیں گے, حکیم کہہ سکتے ہیں, لیکن اس معنی کی حکمت اس کے پاس نہیں ہوگی. تو اللہ نے لقمان کے بارے میں جو بیان کیا, علیہ السلام کے بارے میں ان کی جو حکمت بیان کی, وہ دینی حکمت بیان کی کہ اللہ پر ایمان لانے والے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے تھے. کیا اللہ نے فرمایا سورہ لقمان کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے لقمان کو حکمت دے رکھی تھی أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اس میں کوئی جڑی بوٹی کی بات ہے, کوئی دوا کی بات نہیں, شکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو. اور یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ہر حال میں. پریشانی میں بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور اصل شکر یہی ہوتا ہے کہ انسان مصیبت میں اللہ کا شکر ادا کرے. نعمتوں میں سب اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ پریشانی میں بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں. پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتے ہیں. اس لیے کہ انسان کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی ایک پریشانی ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی کروڑ نعمتیں موجود ہیں. اگر کوئی ایک پریشانی ہے تو ہزار کروڑ نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پریشانی ہے, بیماری ہے, فقر و فاقہ ہے, تنگ دستی ہے, محتاجگی ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اللہ جس حال میں بھی رکھے الحمدللہ کا شکر ہے. وہ انسان بڑا سکون میں گزرتا ہے, اس کی زندگی گزرتی ہے, بڑے اطمینان کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ نے حضرت لقمان کو حکمت دی, ان اشکر للہ, تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. من یشکر, جو شکر ادا کرے گا اللہ کا, فانما یشکر لنفسہ, وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ اللہ تعالیٰ کسی کے شکر کا, کسی کی بات کا محتاج نہیں ہے. انسان اللہ کا شکر ادا کرے گا, اپنے لیے ادا کرے گا, کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ کی نعمتیں باقی رہیں گی. اللہ کی نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھائے گا, اس لیے وہ شکر کرے گا تو اپنے لیے کرتا. انسان اللہ کی بات کرتا, اپنے لیے کرتا, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, اللہ کا فضل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید, جو انکار کر دے, ناشکری کرے,
اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعریف والا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب فقیر، ہم سب اللہ کے محتاج، اللہ غنی ہے، اللہ ہی سب کو دینے والا، اللہ وہاب ہے، اللہ داتا ہے، وہی سب کو دینے والا۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، بیماری میں ہے، کوئی بھی ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العالمین نے اس حالت میں ہم کو رکھا۔ ایک اندھے کو کسی نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا، کہا بھائی تم اندھے ہو، دنیا کو نہیں دیکھ سکتے، اور پھر بھی دنیا کی جو رنگینیاں ہیں تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ کا شکر ادا کر دو۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ میں ایک چیز نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ نے مجھے دماغ دیا، مجھے عقل دیا، ہاتھ پاؤں دیے، سوچنے کی طاقت دی، تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھی، اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں جس کے ساتھ دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہیں، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ جس کے پاس سب سے زیادہ مال ہے اس کے پاس بیماری بھی ہے، مال ہے لیکن کھا نہیں سکتا، بیماریوں کے اندر گھرا ہوا ہے، وہ اس کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتا تب جا کر کے اس کو نیند آتی۔ لیکن ایک انسان جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، قناعت کرتا ہے، الحمدللہ بستر پر جاتے 2 منٹ کے اندر نیند آ جاتی ہے۔ الحمدللہ کا شکر احسان۔ لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں نیند کے لیے، سکون کے لیے، الحمدللہ سکون اللہ کے دین میں، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ بڑی حکمت کی بات تھی جو اللہ رب العالمین کو دے رکھی تھی، تو یہ ساری حکمت کی بات ہے۔ اور حضرت لقمان نے کیا کیا تھا وصیت اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ سب سے بڑی حکمت کی بات ہے، سب سے بڑی حکمت کی بات ہے کہ انسان شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کی خالص بات کرے، کیونکہ شرک کرے گا جہنم کے اندر جائے گا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے حکیم کس کو کہا گیا؟ جو انجام پر غور کرتا ہے، جو انجام پر غور کرتا ہے وہ حکیم ہوتا ہے۔ انسان بہت علم والا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یا اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آتا، یا اللہ پر ایمان تو ہے، کتنے مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے، بڑے بڑے حکیم ہیں، وہ دواؤں کے ڈاکٹر سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن یہ حکمت انسان کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ وہ حکمت جو انسان کو آخرت کے اندر پہنچانے والی ہوئی سب سے بڑی حکمت ہے کہ انسان اللہ کو پہچانے، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کی بات کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کی شکل میں بڑا بھیانک انجام اس کا ہونے والا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی حکمت کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیا کرے؟ جہنم سے بچا لے۔ جیسے انسان دنیا کے اندر جو حکیم ہوتا ہے پریشانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے نا، مصیبت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فیصلے اچھے لے کر کے، پریشانیوں سے اپنے آپ کو نکال لیتا اچھے فیصلے لے کر کے، تو اصل حکیم وہ ہے جو ہمیشہ کی والی پریشانی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جہنم کی پریشانی سب سے بڑی پریشانی ہے، تو سب سے بڑا حکیم وہ ہوا۔ اس لیے جو عالم ہوتا ہے، جو فقیہ ہوتا ہے، کتاب و سنت کے علم رکھنے والا، جو موحد ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا، بدعات اور خرافات سے توبہ کرنے والا، دوری اختیار کرنے والا، حقیقی معنوں میں سب سے بڑا حکیم وہی ہوتا ہے، سب سے بڑا حکیم وہی ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اللہم علم الحکمہ، اللہ تعالیٰ تم کو حکمت سکھا دے۔ سینے سے لگایا کس کو؟ حضرت عبداللہ بن عباس کو۔ ہمارے نبی تھے، اللہ نے آپ کے جسم کے اندر برکت رکھی تھی، آپ کے بالوں کے اندر برکت رکھی تھی، یہ چیز اللہ رب العالمین نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا۔ آج اس حدیث اسی بخاری کی روایت ہے، آج بہت سارے صوفیہ اسی پر عمل کرتے، کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی کو اپنے سینے سے لگائیں گے اور کہیں گے میں اپنا علم تمہارے سینے کے اندر منتقل کر رہا ہوں، سینہ بسینہ علم۔ یہ کیا سب جہالت ہے، یہ سب حماقت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حماقت ہے۔ یہ ہمارے نبی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو حکمت سکھا دے، سینے سے لگائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے جسم کے اندر برکت رکھی تھی، ان کے ناخون میں، ان کے جو ہے لعاب کے اندر، ان کے پسینے میں، ان کے بال کے اندر اللہ نے برکت رکھی تھی۔ یہ چیز اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ حتیٰ کہ صحابہ کرام کو بھی یہ چیز حاصل نہیں تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے، کیا انہوں نے کسی کو سینے سے لگایا کہ تاری حدیث ہے تمہارے سینے کے اندر منتقل کر دیتا ہوں؟ ہم صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی حکمت، بڑی سوجھ بوجھ کے مالک، کیا انہوں نے کسی کو سینے سے لگایا کہ اپنی ساری حکمت کی باتیں میں تمہارے سینے کے اندر منتقل کر دیتا ہوں؟ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عثمان غنی نے، یا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، جتنے بھی صحابہ ہیں، بات کئی میں کرام تابعین، تبع تابعین، کسی نے نہیں کیا۔ تو آج صوفیوں کی ہر چیز چلتی ہے
اور دلیل یہی دیں گے صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن عباس کو سینے سے لگا، لہٰذا میں بھی تمہیں سینے سے لگاتا ہوں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کو ان لوگوں سمجھیے جو صحیح سوجھ بوجھ کے مالک لوگ ہیں، جو سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ورنہ یہ حدیث آپ سنیں گے کوئی صوفی سے تو کہے گا کہ دیکھو ہمارے نبی نے لوگوں کو سینے سے لگایا تو لہٰذا ہم بھی سینے سے لگاتے ہیں اور اپنا علم ان کو منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی خصوصیات میں سے تھی ہے، یہ ہمارے نبی کے ساتھ یہ چیز خاص تھی، یہ چیز اللہ رب العالمین نے انبیاء کے علاوہ کسی کو نہیں دیا، نہ کسی صحابی کو دیا، نہ کسی امام کو دیا، کسی کو نہیں دیا۔ یہ چیز اللہ نے ان کے جسم کے اندر برکت رکھی تھی، ہمارے جسموں کے اندر برکت نہیں ہے۔ اگر آپ کو حکمت چاہیے تو آپ پڑھیے، مطالعہ کیجیے، جو دور اندیش لوگ ان کے ساتھ رہیے، ان سے سیکھیے، بردباری سیکھیے، صبر سیکھیے، علم ان سے حاصل کیجیے، تب یہ چیز آپ کو ملے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی کا پیالہ پی لیں تو آپ کو سارا علم مل گیا، ہے کہ نہیں؟ یا کسی صوفی کے پاس چلے گئے اور اس نے آپ کو سینے سے لگا لیا، ساری چیز آپ کو مل گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ انسان محنت کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے علم دیتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو کتاب و سنت کو ان لوگوں سے سیکھنا ہے، پڑھنا اور سننا ہے جو سلف صالحین اور صحیح عقیدے کے لوگ ہیں۔ اگر گمراہ لوگ، بدعقیدہ لوگ، برے لوگوں سے آپ سنو گے قرآن کی آیات کی تفسیر، حدیثوں کی کا معنی اور مطلب، تو آپ کو غلط معنی بیان کریں گے۔ اس لیے کئی چیزیں ہوتی ہیں حدیث کے اندر، حدیث صحیح بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا معنی بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اگر معنی اس کا غلط لیں گے تو پھر معنی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ انسان قرآن و سنت کو ان سے سیکھے جو قرآن و سنت کے علماء ہیں، جو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے موحدین ہیں، شرک نہیں کرتے، بدعات خرافات نہیں کرتے اور توحید پر قائم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے آپ سیکھیں گے تب جا کر کے آپ کو جو ہے حکمت ملے گی، اور یہ سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ باب جو یہاں پر قائم کیا تھا مصنف نے، اس کے تعلق سے میں نے یہ چند باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں حکمت کے تعلق سے، کیونکہ جو حدیث یہاں بیان کی ہے مصنف نے وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو علماء نے حد درجہ ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف جداً، حد درجہ ضعیف روایت ہو۔ اسی لیے میں نے حدیث کی شرح نہیں کیا آپ لوگوں کے سامنے، میں نے باب کی شرح کی، کیونکہ معنی صحیح ہے اس کا۔ حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے، آپ کو چھوٹے سے ملے، بڑے سے ملے، لیکن وہ حکمت کب ہوگی؟ جب وہ کتاب و سنت کے موافق ہوگی، قرآن و حدیث کے موافق ہوگی، دین کی بات، تب وہ حکمت ہوگی۔ اگر کوئی کتاب و سنت کے خلاف کہتا ہے، بدعات خرافات کی باتیں کرتا ہے، شرک کی باتیں کرتا ہے، کبھی حکمت کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ باب صحیح ہے اپنی جگہ پر، معنی اس کا صحیح، اس لیے میں نے اس کی شرح کی ہے، اور حدیث کی شرح میں نے اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ہمارے نبی کا قول نہیں ہے۔ وہ حدیث میں سنا دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ حدیث ہمارے یہاں بہت بیان کی جاتی ہے، حالانکہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کیا حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المومن، حکمت والی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے۔ فحیث وجدہ فہو احق بها، وہ جہاں پائے اس کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث ہمارے نبی کی نہیں، ہمارے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں بیان فرمائی، ہمارے نبی کے عمل سے چیز ثابت ہے اور دیگر حدیثوں سے چیز ثابت، لیکن یہ لفظ، یہ حدیث ہمارے نبی کی نہیں ہے، اور میں نے اس کو ضعیف قرار دیا کیونکہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے اندر ایک راوی جن کا نام ابراہیم بن الفضل ہے، اور وہ ضعیف راوی تھے، اس پر اتفاق ہے، بلکہ متروک راوی کا امام حافظ ابن حجر نے، اور متروک کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو چھوڑ دیا جائے اور جس کی حدیث سے نہ لی جائے اس کو متروک کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اور امام نسائی نے ان کو منکر حدیث کہا ہے کہ ان کی حدیثیں منکر ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں، حدیثیں ان کی منکر ہوتی ہیں۔ تو محدثین نے حدیثوں کو جانچا، پرکھا، کیونکہ آخری دور کے اندر بعد میں لوگوں نے حدیثیں کرنا شروع کر دیا تھا، کتنی حدیثیں لوگوں نے بیان کر دیا۔ آج جو بدعات خرافات اور شرک رائج ہے لوگوں کے اندر، اس کا بہت بڑا سبب موضوع روایتیں ہیں، موضوع روایتیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہمارے نبی کا جب نام آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھا چومتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا، موضوع روایت ہے، اور دلیل وہی حدیث دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث جب ہمارا نام آئے تو انگوٹھا چومو۔ ہمارے لوگ چومتے ہیں انگوٹھا چومتے ہیں، بہت سارے لوگ درود شریف نہیں پڑھتے ہیں، نبی کا نام آنے پر درود شریف پڑھنے کے لیے کہا گیا، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا ہے، لیکن وہ انگوٹھوں کو چومتے ہیں، اسی کو بیان کرتے ہیں۔ تو بہت ساری حدیثیں گڑھی گئی، بہت ساری حدیثیں۔ انسان وضو کرتا ہے اور اس طریقے سے گردن پر مسح کرتا ہے، گردن پر مسح کرنے کی کوئی حدیث اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے۔ ہمارے بھی نے سر کا مسح کیا، گردن کا مسح نہیں کیا، کوئی حدیث صحیح نہیں آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں، کچھ ضعیف روایتیں ہیں، کچھ موضوع روایتیں ہیں، کچھ منکر روایتیں ہیں جو لوگوں نے گڑھی ہیں۔
تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، حد درجہ ضعیف اور کمزور روایت ہے، اس لیے قابل عمل نہیں ہے. اس لیے میں نے حدیث کی شرح نہیں کی ہے، باب کی شرح کی ہے. جو مصنف نے ہیڈنگ قائم کی میں نے اس کی شرح کیا ہے، کیونکہ ہیڈنگ اپنی جگہ پر صحیح ہے، ہیڈنگ اپنی جگہ پر درست ہے کہ حق بات، حکمت والی بات، دور اندیشی والی بات جس سے بھی ملے انسان کو اس کو لے لینا چاہیے، اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے اگر وہ اچھی بات ہے، بھلی بات ہے تو. لیکن اگر اور باتیں غلط ہیں باتوں کو انسان کو رد کر دینا چاہیے، اس کو ٹھکرا دینا چاہیے، لیکن صحیح اور حق بات انسان کو لے لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حکمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.